الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیے یہ جو چیپٹر ہے چھوٹا تھا، اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل ترین چیز جو انسان کما سکتا ہے اور جس سے دنیا میں بھی قلبی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی، اور جس سے دنیا آخرت میں یعنی کامیابی یقینی ہے، رائٹ، وہ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، رائٹ، اور دوسرا ہے ایمان، علم اور ایمان۔ یہ گارنٹی ہے کہ جس میں علم اور ایمان ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا، علم اور ایمان۔ کہنے لگے دیکھو اسی لیے قرآن شریف میں اگر غور کریں تو قرآن شریف میں آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن شریف میں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اور جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے اور ایمان دیا ہے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت کامیابی عطا فرمائی ہے اور عطا فرماتا رہے گا جو ایمان تو لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان میں علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یرفع اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلندی دے گا، عزت، وقار، کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں۔ تو اس طریقے سے قرآن شریف میں صرف علم کا تذکرہ نہیں ہے اور صرف ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، اور علم اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا ایمان ہے لیکن علم نہیں ہے تو چانسز ہیں کہ وہ وہم پرستی ہے، جس کو آپ مسلمان ہونا کہہ رہے ہیں، وہم پرستی ہے۔ آپ سمجھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہندوستان، پاکستان وغیرہ اکثر جو مسلمان ہیں اللہ ہی کو معلوم وہ کتنے مسلمان ہیں کتنے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک وہم پرستی ہے جس کو ایمان کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھیں، بولے علم تو حاصل نہیں کیا، بھائی علم حاصل نہیں کیا تو اکثریت جو ہے وہ دینی طور پہ جاہل ہے اکثر۔ عمل صالحات کے بعد علم آئے گا یا علم سے پہلے؟ نہیں، علم سے عمل الصالحات سے پہلے علم آئے گا، عمل الصالحات سے پہلے علم آئے گا، علم آئے گا تب پھر آپ جی، عمل کریں گے۔ کہ عمل الصالحات قبول ہی علم کے ساتھ ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو عمل الصالحات کی ایک تو ویلیو نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کب آپ آف ٹریک ہو جائیں، بہک جائیں، کیونکہ علم ہے جو آپ کو راستے پر چلاتا ہے، علم نہیں ہے تو پھر ہو جائے گا۔ تو اس لیے مثال کے طور پہ اگر فرض کریے جمعے میں اتنے لوگ آتے ہیں، رائٹ، اب میں اکثر کہتا ہوں اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، رائٹ، یا غسل کیسے کرتے ہیں، غسل کے فرائض کیا ہے، نہیں معلوم ہوگا۔ ہیں مسلمان جمعے میں آتے ہیں، ابھی سب رمضان میں بھی آئیں گے، مسجد بھر جائے گی، مجھے کہیں گے کہ بھائی کیا نام ہے وضو کے کیا فرائض ہیں، علم نہیں ہے، حالانکہ بوڑھے بھی ہو گئے اور مر بھی گئے ہیں، بغیر علم حاصل کیے مر بھی گئے، آگے بہت سے قریب المر گئے، لیکن علم حاصل کریں گے، ان کو بغض ہے علم سے۔ ابھی یہ فلم آئی ہے پٹھان، اس کا ایسا تذکرہ ہے، کسی محفل میں جائیے وہی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کون سا پٹھان؟
ایک فلم آئی ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نئی وحی آ گئی ہے, کہ کوئی جیسے صحابہ کرام تذکرہ کرتے ہوں گے کہ بھئی یہ نئی سورہ نازل ہو گئی ہے تب اس کا تذکرہ چل رہا ہے, یہ نئی آیت آ گئی ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے, بھائی ماشاء اللہ نے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی ہے, دیکھیے اس کا اتفاق آئے گا. وہ اس سے زیادہ کہیں شوق اور ولولہ ہے سر کہ کسی محفل میں جائیے پٹھان کا ایک فلم پڑھ آئیے. اور تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ 3 یا 2-2.5 جتنے گھنٹے کی فلم ہے, یہ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے انسان کے پاس, مسلمان کے پاس, لیکن دینی علم کے لیے ہفتے میں 2 گھنٹے بھی نکالنا جوشی لانے کے مرادف ہے. تو ویلیو نہیں ہے. آپ جو عمل صالحات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر عمل صالحات کی ویلیو اس لیے نہیں ہوگی اللہ کی نگاہ میں, اگر کیونکہ علم نہیں ہے, تو علم نہیں ہوگا تو آپ فاش غلطیاں کریں گے, کبھی آپ معلوم ہی نہیں ہوگا, فاش غلطیاں کریں معلوم ہی نہیں ہوگا. ایک آدمی آیا تھا, میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ کئی سال پہلے کی بات ہے, جمعے کے روز ٹورسٹ ساؤتھ افریقہ کے آئے, میں باہر کھڑا تھا, ابھی جمعے میں 10-15 منٹ تھے, میں کچھ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. ایک صاحب آئے کہ ویئر از دا وضو ایریا, میرے اندر آئیے ادھر ہے. تو میں نے غور کیا کہ ان کا شرٹ پہنے تھے اور اوپر بٹن کھلے تھے ان کے تو 1-2, اور یہاں پہ اتنی موٹی سونے کی چین پہنے ہوئے, اور دوپہر کا وقت تھا تو وہ چمک رہی ہے. تو جب وہ جوتے رکھ رہے تھے تو میں نے دیکھا, میں نے کہا تو خیر ہوئی بات, میں نے کہا میں ان سے پوچھوں نہ پوچھوں, ملاقات ہے نہیں, لیکن ہم نے دیکھا کچھ ہسمکھ قسم کے آدمی ہیں جولی نیچر کے, تو ہم نے ہمت کر کے ہم نے کہا یار ٹرائی کرتے ہیں. تو میں نے کہا بردر ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ویئر آر یو فرام, کیپ ٹاؤن. ہم نے کہا گڈ گڈ. تو میں نے کہا بردر واٹ آر یو ویئرنگ, اٹس ویری بیوٹیفل. تو نے یا 24 کیرٹ گولڈ, 24 کیرٹ, ویری بیوٹیفل. تو انہوں نے کہا ڈو یو وانٹ ٹو فیل اٹ, انہوں نے اتارا, میرے ہاتھ رکھ دیا, ڈو یو وانٹ ٹو فیل اٹ, 24 کیرٹ گولڈ. تو اب انہیں ہاتھ میں رکھ دیا, دل تو چاہے جیب میں رکھ لو. تو اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا بردر ویری گڈ. خیر وہ کہنے بڑی ہیوی ہے نا. میں نے کہا بٹ وائی آر یو ویئرنگ اٹ, کہ وہ آئی باٹ اٹ, وائی ناٹ. تو میں نے اچھا, میں نے ہمت میں نے کہا بردر یو نو فار مسلم اٹ از حرام. تو اس نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. کہ واٹ, ہم نے کہا یو نو دیر از حدیث, منی حدیث, رسول اللہ had prohibited upon men. Are you kidding? ہم نے کہا no. تو کہنا you are imam? Yes. Oh, so it is hadith? Yes. ہم تو کہنے what about women? Yes, women can wear gold, not men. تو کہتا ہے nobody told me. I'm surprised, but I'm telling you. So this is 100% sure. I'm 100% sure. تو تھوڑی دیر سے سوچا, نہیں خیر اس نے کہا اوکے تھینک یو. تو اس نے کہا اوکے تھینک یو فار ٹیلنگ می, نوبڈی ٹولڈ می. تو اس نے کہا اوکے سو آئی شوڈ ناٹ ویئر, نو آئی شوڈ ناٹ ویئر. تو اس نے ہم نے بولا گیو اٹ ٹو یور وائف ٹو ویئر اور سم تھنگ, واٹ ایور یو وانٹ, بٹ ڈونٹ ویئر. خیر اس نے شکریہ ادا کر کے چلا گیا, جیب میں رکھ لی. اچھا آدمی تھا, رکھ لی. لیکن اس کا وہ جملہ یاد ہے گا کہ نوبڈی ٹولڈ می. تو یہ عمل الصالحات کی باتیں, جب تک علم نہیں ہوگا عمل الصالحات کی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کریے ہماری طبیعت خراب ہو, آپ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ آپ کچھ پرسکرپشن لکھیں تو اس کی ویلیو ہوگی. ہم سی وی ایس لے کے جائیں کہ صاحب یہ, تو وہ دیکھے گا آپ کا نا کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا سرٹیفائڈ ہے, لائسنسڈ ہے, اس کی ویلیو ہوگی. آپ فرض کریے اگر ہم لکھ دیں پرچے پہ اسلامی سینٹر فار لینڈ کہ ان کو فلاح دی جائے اور آپ اس کو لے آگے سی بی ایس میں دیکھیں کہ امام صاحب
وہ کہے گا بھائی اس کی ویلیو نہیں. تو اس لیے اگر علم ہے تو ویلیو ہے عمل صالحات کی، اگر علم نہیں ہے تو پھر اس کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک. تو انفارچونیٹلی بچپنے سے ہم لوگ کو روایتی مسلمان بنایا گیا، علم کا تعلق نہیں رہا. اسی لیے کہا کہتے ہیں کہ اگر امت قرآن سے جڑ جائے تب انقلاب پیدا ہوگا. جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے یہ روایت پرستی سے صرف ہم لوگ نیچے ہی جائیں گے، اوپر نہیں آئیں گے. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ابن قیم فرما رہے ہیں کہ دنیا آخرت میں کی جو سربلندی ہے اور جو کامیابی ہے وہ دونوں چیزوں کے یکجا ہونے میں، علم اور ایمان. رائٹ. اور جیسے انہوں نے ابھی 2 آیتیں یہاں پہ کوٹ کی ہیں، ایسی اور بھی آیتیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ کیا، علم اور ایمان کو. جی تو یہی جو جہاں جہاں پہ بھی آمنو ہے اس میں علم مطلب انڈرسٹوڈ ہے. کہیں کہیں اللہ نے علم کو الگ بھی کر دیا. اس لیے ڈاکٹر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن شریف میں جب قرآن شریف سمجھنا ہو تو صرف ایک آیت سے قرآن شریف نہیں سمجھ سکتے آپ، پورے قرآن شریف کو دیکھنا پڑتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ایمان سے الگ کیا ہے، الگ الگ، اور کہیں پہ اللہ نے دونوں ساتھ میں کیا. تو اسی لیے جو صاحب علم حضرات ہیں، جو مفسرین ہیں، ان کی ہدایت معلوم کرنی پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ جہاں جہاں پہ ایمان ہے نا وہاں پہ علم ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ لکھے گا تو وہ ریپیٹیشن اننیسری ہوتا ہے. اس لیے ہاں ایک آیت سے نہیں، ایک آیت سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال الگ کیا، علم اور عمل. تو یہ ہے تو وہاں اس کو فرمایا وہاؤلائی ہم خلاصۃ الوجود واللب، کہتے ہیں جن میں علم اور ہے اور ایمان ہے. کہتے ہیں تمام مخلوق میں یہ لب ہے. لب ہے کہ مطلب یہ اصل ہے، باقی سب گھاس پھوس ہے. جو لوگ میں علم و ایمان نہیں ہے وہ لب نہیں ہے، مغز گودا. پوری مخلوق کا گودا کون ہے؟ جن میں علم ہے اور ایمان ہے. اچھا ولیکن اکثر الناس غالطون فی حق الایمان، کہتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان کو مغالطہ ہے کہ علم اور ایمان کی حقیقت سے. وفی حقیقت تو کہتے ہیں کہ بہت سے طائفہ ہیں، گروپس ہیں ود ان مسلمان جو بہت سے کام کرتے ہیں، رائٹ، لیکن علم کی طرف، علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. باقی سب کو سب کریں گے علم. تو حتیٰ یہاں تک کہ ہے کہ ان کل طائفۃ تظن ان معها من العلم. عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جتنے گروپس ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کو یہ زوم ہے کہ ہم کو علم ہے. سب کو زوم ہے کہ ہم کو علم ہے، لیکن ان کو علم نہیں ہے. قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کو زوم ہوگا کہ آپ کے پاس علم ہے، سیکھیں گے نہیں تو پھر یہ جہالت کی علامت ہے. یہ جہالت کی علامت. جہاں پہ یہ فیلنگ آ گئی کہ آپ کو علم ہے تو معلوم ہوا یہ جہالت کی علامت ہے. آپ السلام علیکم. تو کیونکہ جب علم ہوگا تو ہمیشہ یہ احساس ہوگا کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم. جہاں آپ نے کہا آئی نو تو یہ جہالت کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے ہر دیکھیں نا ربی زدنی علما، اس دعا کو زندگی بھر پڑھنے کا گویا وتیرہ بنانا چاہیے کہ ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے علم میں اضافہ کرے. مطلب ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے. کیونکہ ہے کیا صاحب، دیکھیے اتنا ایک فرق، اتنا بڑا کینوس، آپ بہت بڑا کینوس بنائے وائٹ، اور اس پہ ایک انک کا ایک قطرہ ٹپکا دے. آپ اتنا بڑا وائٹ کینوس ہے، رائٹ، اور ایک قطرہ
رائٹ، آپ نے کالا اس پہ، फटाफट नजर जाएगा. تو اب ہے کیا، یہ جو ایک ڈراپ ہے یہ آپ کا علم ہے. وہ اتنا بڑا جو میلوں میل جو کینوس ہے یہ علم ہے. تو اب یہ قطرہ اگر احتجاج کرے کہ صاحب ہم تو صاحب علم ہیں، تو یہ تو بیوقوفی ہے. جو آپ کو نہیں معلوم وہ بہت ہے، اور جو آپ کو معلوم ہے وہ تو اتنا تھوڑا ہے کہ اس کو علم کہنا جو ہے علم کی توہین ہے. تو اگر آدمی یہ کہے کہ ہم کو بہت معلوم ہے تو یہ معلوم ہے کہ اس میں جہل ہے. ہاں. تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جو علم ہے وہ اصل ہے صاحب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اصل بس علم حاصل کرنا آپ شروع کرتے ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا اسی بات کو، جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہم دیسیوں میں، خاص طور سے عربوں میں بھی ہے، دیسیوں میں علم کی طرف رغبت نہیں ہے ہی نہیں. سمجھ لیں 1-2% ہوگا مشکل سے، باقی 99% جو ہے مسلمان لوگوں کو علم کی طرف رغبت ہے ہی نہیں. قرآن حدیث کی طرف رغبت ہے ہی نہیں. چاہے جتنے مقرر آ جائیں آپ بلا لیں، نہیں ہے رغبت، وہ پیدا ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا بات ہے. اور ابھی تو جو ہم ہندوستان میں دیکھ کے آئے تو ابھی تو دین ہی سے وہ ہو گیا، مطلب وہ دین ہی سے بالکل تنفر ہو گیا. تو جو پاسبلٹیز تھیں وہ بھی ختم ہو گیا. تو ابھی جو ہے معاملہ وہ تو بہت خراب ہو گیا. اب تو دین ہی سے تنفر ہے. تو اب وہ علم کی طرف آنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو اب اس کا تو تذکرہ ہی غیر مناسب ہے. آپ ابھی تو مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے اسی پر معاملہ چل رہا ہے. ایتھیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں یا اور ہاں وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو سب کچھ ہو رہا ہے صاحب. آپ اپنا جو ہے الہاد کا ایک بات یہ ہے صاحب، دیکھیے یہ بھی علمی سے ہوتی ہے لیکن چونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم لوگوں سے پہلے جنریشن کو نہیں آئی، پھر ہماری جنریشن کو نہیں آئی، ہمارے بچوں کو بھی نہیں آئے گی. وہ یہ کہ صاحب کوئی بھی قوم مسلمان ہو یا کوئی بھی قوم ہو جب کمزور ہوتی ہے، جیسے یہودی ہے، اگر کم ہے اور کمزور ہے تو ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کھو دیں گے. کیونکہ کمزور لوگ کمزوری کے ساتھ بہت دن تک چل نہیں پاتے. کمزور لوگوں کو جہاں کوئی سہارا دینے والا مل جائے تو کمزوری سے اتنے زیادہ اوب چکے ہوتے ہیں، تھک چکے ہوتے ہیں کہ جس نے ہاتھ دیا اس کا ہاتھ پکڑ کے بس وہ اوپر آنا چاہتے ہیں. اس لیے جو کمزور لوگ ہیں ان کے قوم کے جو سردار ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی قوم کو اس کمزوری سے نکالو، جیسے یہودیوں نے کیا ہے نا. اب دیکھیے اب آپ یہودیوں کو کمزور قوم آپ نہیں کہہ سکتے. کل کیا ہوا سینٹ میں، اتنے یہودی ہیں کہ ایک سٹنگ کانگریس وومن کو نکال دیا انہوں نے، الہام کو، کیونکہ اس نے یہودیوں کے خلاف ایک جملہ کہہ دیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہ جو کمیٹیز میں کیوں ہے، یہ سب چیختے رہے، پاور ہے ان کا، نکال دیا. سب چیختے رہے کہ ہاں ہاں ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کو نکلنا پڑے گا. پوری امریکہ نے دیکھا کہ پورا ملک کچھ نہیں کر پا، انہوں نے اس کو نکال دیا الہام کو. یہ پاور. تو ہندوستان میں کیا ہوا ہے جو ہمیں دیکھا کہ وہ کمزور ہیں ہم لوگ، معاشی طور پہ بھی، تعلیمی طور پہ بھی، ہر طریقے سے کمزور ہیں. اب وہ 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے. 75 سال میں تقریباً 6 جنریشن گزر گئی. ان جنریشن میں ایسا ہوا کہ اب وہ جنریشن آپ نے کمزوری 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 کمزوری. تو اب جو نئی جنریشن آئی ہے اس کو اتنا ایکسپوجر ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کا، اور یہ جو مغلظات ہیں اور یہ جو گندی باتیں ہیں اور جو ایک نیا ہندوستان میں کلچر آیا ہے بے حیائی کا، شراب پینے کا، زنا کا وغیرہ وغیرہ، جو ایک
کلچر عام ہو گیا ہے. تو اب جو ہم کمزور لوگ ہیں وہاں پر اقلیت جس کو کہتے ہیں مائنورٹیز رائٹ, تو اب وہ یہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اوپر آنا چاہتے ہیں. تو ان کا اب یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ کرو وقال اننی من المسلمین جو ہے ہماری آئیڈینٹی جو ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اس آئیڈینٹی کو ختم کرو. تو خود ہی اپنی آئیڈینٹی ختم کر رہے ہیں. تو ایک 20-25 سال میں تو اور بھی حالات خراب ہو جائیں گے. اس لیے علم کی ضرورت تھی. علم جو ہے وہ دیا نہیں گیا, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ مطلب تنزل آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نہیں سب علم. ہاں دیکھیے, جب ہم کہیں علم تو اس میں صرف دینی نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں دنیاوی علم کچھ ہوتا بھی نہیں انفارچونیٹلی. ہم لوگوں نے بات کی اس پہ کہ یہ جو دینی اور دنیاوی علم کا جو دو مخصوص ٹرمز آ گئے, یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں دنیاوی علم کر کے کچھ ہے ہی نہیں, سب دینی علم ہے. اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو خود سمجھنا چاہیے تھا, پھر دنیا کو سمجھانا چاہیے تھا, لیکن ہم لوگ خود ہی نہیں سمجھ پائے کہ کہیں بھی دنیاوی علم نہیں ہے. قرآن شریف میں جو کچھ ہے سب دینی علم ہے. آپ سمجھیں, سائنس ٹیکنالوجی جو ہے وہ خالص دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم نہیں. اس لیے جب علم کہا جائے تو ہم لوگ یہ مت سمجھیں بھائی یونیورسٹی وغیرہ جانا جو ہے یہ غیر دینی علم. تنزل کا سب سے بڑا مخالفہ ایک وجہ یہی ہوگی کہ جب ہم لوگوں نے اس کو دنیاوی علم کہہ دیا. میں اکثر کہتا ہوں اگر ایسی بات ہے تو ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے قرآن شریف سے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی بات کی ہے. پھر آپ وہ نکال دیں, کیونکہ وہ تو خاص آج کی دنیا میں اس کو آپ کہیں گے میڈیکل سائنس ہے, یہ اسپیس سائنس ہے, یہ فلاں سائنس ہے فلاں, تو اس کو آپ نکال دیجیے. وہ تو نہیں ہے آپ سے. اور پھر وہ دیکھیں نا ان سب چیزوں کا تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ تم لوگ اس پہ اور محنت کرو. خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ بھائی تم لوگ خوب ریسرچ کرو اور ریسرچ کرو. ہم نے ایک بات بتا دی ہے, اب اس پہ خوب ریسرچ کرو. وَيَتَفَكَّرُونَ, اور پھر فی خلق السماوات والارض, ایک چیز میں نہیں جتنی ہم نے چیزیں بنائی ہیں نا, خلق السماوات والارض, ایک چیز میں نہیں, جو ہم نے بنایا ہے یہ تفکر, اس پہ اتنی ریسرچ کرو کہ علم کے تم لوگ امام بن جاؤ. تو اس لیے کوئی دنیاوی علم ہے ہی نہیں. آپ اللہ کی مخلوق میں ایک پتے پہ آپ کریں. ہمارے ایک چچا ہیں, وہ ابا کے خالداد بھائی, وہ اس وقت یہ جو پتیوں پر جو کرتے کیا کہتے ہیں باٹنی میں انہوں نے زندگی بھر ریسرچ کیا ہے. اور آخر جب ریٹائر ہوئے گورنمنٹ کی جاب سے اسی میں, پھر انہوں نے قرآن شریف کی طرف توجہ کی, اور قرآن شریف ریسرچ کرتے رہے. پھر انہوں نے کئی کتابیں لکھی کہ جو نباتات یعنی جو پلانٹس وغیرہ کا, پھول پتیوں کا جو تذکرہ قرآن میں ہوا اور حدیث میں ہوا ہے, اس پہ انہوں نے ریسرچ کر کے کتابیں لکھنی چاہیے. تو ایسی سی انہوں نے کتابیں لکھی نا, ہی از لائک 90 ایئرز اولڈ ناؤ. تو ان کو کئی ایوارڈ ملے, انڈیا میں بھی انٹرنیشنل بھی ملے. رائٹ, اب وہ جو کر رہے ہیں, اب آپ کہیں کہ یہ ایک ریسرچر ہیں تو یہ دنیاوی آدمی ہے. یہ تو بیوقوفی ہے نا. یہ تو ڈیفینیشن ہے, لیکن جیسے کہ لاٹ آف پیپل جو ہے آج کل جو ایون انڈیا میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مطلب مینی آف دیم آر ایجوکیٹڈ ان جو لٹریری سیکٹرس میں, آئی ٹی کے وہ انجینئرس ہیں یا پروفیشنلز ہیں, سبھی ہیں, بٹ دینی نالج نہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں, ٹرمینالوجی, but that's why we have to define it, because that's what is being seen. It's not like they don't have regular education. They do have regular education. That definition has changed. Even though I know
that should be the way. Yeah. But that's what is happening. Not everybody is totally illiterate. As per definition, they are literate. But लेकिन religious knowledge zero. Yeah. That's what is happening. इसलिए पढ़े लिखे खानदान के बच्चे आलिम बनने चाहिए, जिनको खुद से सोचने का मलका हो, लकी के फकीर न बने। ये जो बहुत से उलमा हैं, अक्सर जो बच्चे जाते हैं वो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं, बहुत पसमानदा तबके से। उनके लिए फख्र की बात है कि हम बस लकी के फकीर हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं चाहते। इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि ये इल्म की जो तारीफ है, इल्म की जो डेफिनेशन है, समझा, वो कुरान की रोशनी में अगर नहीं करेंगे तो जैसे हम दुनियावी कहते हैं कि अरे भाई ये तो आप डॉक्टर, आप तो दुनियावी आदमी हैं, ये इतनी बड़ी गलत बात है कि इसकी हद नहीं। Everybody is like a PhD. जी, लेकिन दीनी उसमें kindergartners भी है नहीं। ही नहीं, है ही नहीं। बात वही हो रही थी। यहाँ भी अमेरिका में जी, भी अमेरिका में more than 90%. जी 90%। इसलिए They're not even in kindergarten. इसलिए भाई जो भी इल्म जितनी जिंदगी बची है इंसान की, इल्म हासिल करिए साहब। लेकिन दोनों में भी दोनों में शायद हमें बताना चाहिए ना कि दीनी और दुनियावी दोनों। नहीं बता रहे हैं ना कि नहीं, वो बता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। But just to differentiate, you still have to use the terminology. होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन होता But है। how would you define? How would you describe it? इसीलिए जरूरी है कि इल्म की सही डेफिनेशन मालूम हो कि इल्म क्या है साहब। जो कुरान शरीफ में है वो इल्म है, आप सुने, और कुरान शरीफ में सब कुछ है। आप सुने इसमें अल्लाह का दखल कहाँ क्या है? इल्म में अब कोई पढ़ा लिखा भी है लेकिन जो है सो ही कैन गो ऑन द रॉन्ग वे, जी, तो इसमें अल्लाह सुब्हान तआला का दखल कहाँ है? आप कोशिश करते हैं किसी जगह पे जाऊं, लेकिन यू कीप ऑन वेयरिंग टू दिस साइड ऑफ द साइड। सो तो इसमें यह है कि जब इल्म हासिल करे तो जैसे है ना कुरान शरीफ में है कि हिदायत की दुआ करते रहे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इल्म के साथ जो है वो अगर आप में इल्म है तो हिदायत मिलना ज़्यादा आसान है, अगर जहल है तो हिदायत मिलना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि इल्म अगर आपका है तो ज़रा सी आपको इशारा भी मिलेगा ना, आप पूरी बात समझ जाएंगे, और जाहिल को आप खोल के बयान भी करेंगे और बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए इल्म के साथ साथ ये हिदायत की जो दुआ है ये इंसान को करते रहना चाहिए। और हुजूर इसीलिए हम मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें दहरिए बहुत कम है, मतलब दहरिए बहुत कम है। गैर कौमों में क्या है कि जरा सा इल्म आया उनको मजहब से, अल्लाह से बगावत हो जाती है, मतलब गैर कौमों का, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो। हुई है मुसलमानों में आमतौर जितना इल्म आएगा तो उतना ज्यादा उनमें झुकाव आता है। अब कुछ चंद मिसालें होंगी वो तो हर जगह, लेकिन ये अक्सर ऐसा है क्योंकि जहां आपको इल्म आया आपको अल्लाह की कुदरत जो है वो मालूम हो जाएगी। जैसे एक शेर है ना कि वो के अर्दो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके। अर्दो समा कहाँ, जमीन आसमान भी अल्लाह की वो दुनिया है, तो अर्दो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, वो मेरा दिल ही है जहां तू समा सके। तो ये इल्म है साहब, अल्लाह ताला दिल में है, आ सकता है कि जमीन आसमान नहीं आ सकता। तो ये जब इल्म होगा तो फिर अल्लाह ताला का की कुदरत आएगी। तो इसको इब्न क़य्यिम बार बार इस किताब में एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और ये बहुत मतलब एक तरीके से ख्वाहिश भी है और एक तमन्ना भी है कि हर घर में इल्म का चर्चा हो, आप इल्म की वैल्यू हो। आप समझ, थोड़ा एक ही आयत सही कुरान शरीफ की उसको पढ़ के मानने के साथ एक हदीस हो, कुछ भी हो, इल्म का चर्चा हो साहब, वरना ये जहल के साथ वक्त गुजरता आ रहा है
اور قبر کے قریب چلتے آ رہے ہیں، جہل بڑھ رہی تھا، علم کا فقدان ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی فلم آتی ہے تو آپ دیکھیے کس طریقے سے لوگ اس پہ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ایک 15 منٹ کے لیے کوئی کلاس جو ہے اس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم ہی دیکھیے، وہ سنڈے کی کلاس کتنے 12-15 سال ہو گئے، آپ سمجھیں 15 سال ہو گئے، فری میں پڑھا رہا، کوئی پیسہ نہیں، بس آ جائیے، سن لیجئے، سیکھ لیجئے، آپ سمجھیں بھائی کوئی پیسے تو چارج نہیں ہو رہے نا، آپ کا اس سے کچھ مانگا نہیں آ رہا ہے، وقت ہم لگا رہے ہیں مطلب تگودو صرف یہ کہ آ جائیں، کچھ چند باتیں آپ کو معلوم ہے اللہ رسول کی، تو ہم کو بھی تو ثواب مل جائے گا، آپ لوگوں کو بھی علم آ جائے گا، تو ایک اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ آپ سمجھیں نا بھائی، آپ سے کچھ مانگا تو نہیں آتا نا، لیکن اس کے لیے بھی لوگ نہیں آنے کو تیار ہیں۔ میں دیکھتا ہوں فلم دیکھنے کے لیے $30-40 کا ٹکٹ لے گا، $100 دے کے 3 گھنٹے بیٹھ کے آئیں گے، اور اس میں آپ کو کیا حاصل ہوا؟ گناہوں کی لسٹ میں تھوڑا اور اضافہ ہو گیا۔ اگر پھر کہیں گے نعوذ باللہ بڑی فوج فلم تھی، ایکٹریس نے بہت خراب کپڑے پہنے تھے، آگے کمنٹ کریں گے، تو بھئی آپ کے گناہوں میں تھوڑا اور اضافہ ہو گیا نا۔ ہم ہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ سنڈے کو صبح آئیں، کچھ قرآن حدیث کا علم ہو جائے، تاکہ کچھ آپ کے حسنات میں اضافہ ہو۔ وہ کہتے نہیں ہم جمعے میں آ جائیں گے، بس جمعہ نماز پڑھنا ہے۔ تو وہ علم کی طرف رغبت نہیں تھا، کیونکہ علم کی طرف رغبت نہیں ہے، اس لیے اعمال صالحات کی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کہا تھا کہ ایک لائن سے انسان کو قرآن نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی، لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ ہمیں جو بہت آسان بنایا ہے، اسی وجہ سے قرآن شریف تو آسان ہے ہی، سب کے لیے سمجھیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہم تشریح کرتے ہیں نہیں، قرآن شریف یہ دو مختلف ہیں۔ قرآن شریف آسان ہے سمجھنے کے لیے، لیکن سمجھنے کے لیے کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ تو اگر خود سے نہیں، کوئی پٹھان دیکھ کے آپ سے ملا ہے؟ خود سے نہیں، نہیں، وہ کل گئے تھے جو ہے وہاں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے ہر آدمی سے۔ میں نے کہا تو میں واپس سوچ رہا تھا کل رات کو کہ کیا قوم ہے کہ اس کا ایسا تذکرہ ہے، لیکن وہ اتنے کروڑ روپے ہو گئے، تم کو کیا مل رہا ہے بھائی، تم کو کیا مل رہا ہے؟ وہ کہہ رہے اس نے اتنے کروڑ کا بزنس کیا، ابے بیوقوفو تم کو کیا ملا؟ تم نے تو اپنی جیب سے اس کروڑ میں جا کے 100 روپے کا اور اضافہ کر دیا۔ ہمارے یہاں تو پٹھان ہے۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب خط ہے صاحب۔ پچھلے کلاس میں میں نے ذکر کیا نا پٹھان کا، سلمان بھائی نے کیا ہے، سلمان بھائی کیسے لگے؟ یار آپ نے فون کھول دیا ہے۔ جی جو ہم پچھلی کلاس میں ایمان یقین جی کا ڈفرینس جی تو کوئی طرح اب ایسے لگتا ہے جیسے اگر ایمان کا اگر آپ بڑھوتری چاہتے ہیں، ایمان آپ کا مضبوط، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ علم جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی ایمان زیادہ بڑھے گا اور اس سے تیقن پیدا یقین آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح، بالکل۔ اگر آپ نے پیدا کرنا ہے تو ایمان آپ کو آپ کو وراثت میں ملتا ہے، میجورٹی اس وقت آپ دیکھ لیں وراثت میں ملتا ہے، کرسچن یہ وہ سب پیدا ہوتے ہیں گھروں میں، ہم مسلمان ہیں اس لیے مسلمان پیدا ہو گئے، جی ورنہ کوئی بھی پڑھ کے بہت کم لوگ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ صحیح بات۔ یہ علم اگر آپ کو خدا نے چن کے جی مسلمان بنا دیا تو اب اس میں ایمان میں اضافے کے لیے ضروری کہ علم آئے، اس کے لیے ایک دن ہر روز بہت ضروری ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ بھی ہو سب کہ ایمان اسلام کے متعلق پڑھنا ہے، بہت ضروری ہے سب۔ پھر ہمارا انشاءاللہ بالکل صحیح ہے، ایمان ہے بڑے بالکل بہت ضروری ہے سر، بغیر اس کے نہیں ہوگا بھائی۔
بہت ضروری ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سنڈے کو ڈاکٹر صاحب کو لیتے ہیں. آئیے نا، مطلب یہ کہ کہیں بھی ہو تذکرہ تو ہو ایمان کا. دیکھیں نا ابھی ہم لوگ مردوں کو کتنا قبروں میں پہنچاتے ہیں. اس ہفتے بھی 4 ہوئے، 4 میتیں ہوئی. تو جب کبھی آدمی سوچتا ہے کہ کسی کو غسل دے رہے ہیں، کسی کو کفنا رہے ہیں، کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا گیا. کچھ بھی نہیں گیا، لیکن جو چیز جائے گی وہی علم اور ایمان جائے گا. باقی تو یہ بیوقوفی ہے کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. اب کسی کو آپ قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ زندگی بھر کتنا بھاگا ہے دنیا کے پیچھے، اور اس نے کتنا کمایا تھا، لیکن کیا بیوقوف آدمی ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں آ رہا ہے؟ کوئی بیوقوفی تو ہے. اتنا بھاگتے رہے. جب تم بھاگ رہے تھے تو اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ کچھ ساتھ لے کے نہیں آئیں گے. اور جس چیز کے لیے بھاگ رہا تھا جب وہ مل بھی گئی تو ملنے کے بعد بھی اس کو یہ یقین تھا کہ ہم یہ لے کے نہیں آئیں گے. اور ملنے کے بعد جب اس پہ اور اضافے کی کوشش کر رہا تھا اس کو بھی معلوم تھا کہ ہم لے کے نہیں آئیں گے. عجیب خط تھے کہ بھاگتے رہتے. اور آپ جائیے تو جس کو کہتے ہیں کفن میں جیب نہیں ہوتی، تو وہ آپ لٹائیے تو خالی ہے. لیکن اگر آپ علم اور ایمان ہے، علم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے والذین اوتوا العلم درجات، تو پھر آپ کے درجات بلند ہوں گے. تو دنیا میں فلموں کے لیے ٹائم ہے، قرآن حدیث کو سیکھنے کے لیے آپ ٹائم نہیں ہوتا. یہ بڑا المیہ ہے. کوئی بچے ہوں سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگ ٹین ایجر تھے، سب حرکتیں کی، لیکن تھوڑا بڑے ہوں تو بڑے ہونے کی علامتیں بھی تو ہوں. کہتے ہیں لوگ اب بڑے ہو گئے ہیں، بزرگ نہیں ہوئے. بزرگی کے لیے آپ کو سمجھ بھی تو چاہیے. آپ بوڑھوں کے ساتھ بھی بیٹھیے تو وہ بھی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، سمجھا؟ تو اس لیے وہ بھی لگتا ہے کہ اسے بڑے تو ضرور ہو گئے، لیکن جسمانی طور پہ بڑے ہوئے ہیں. سمجھ ان کی وہی ہے ابھی بچوں والی. بلکہ آج کل تو بوڑھے لوگ ایسے بھی ہیں بعض جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں جیسی حرکتیں کریں تاکہ ہماری جو عمر ہے وہ چھپی رہے. لوگ کہیں آپ تو بالکل بچے، ابھی بھی آپ بچے، آپ تو ینگ ہیں. نہیں، یہ حقیقت آپ دیکھیں آج کل یہ خواتین بھی کبھی جو بوڑھی خواتین ہیں وہ بھی ایسے ڈریس ہونے کی کوشش کرتی ہیں جیسے ان کی بہو ڈریس ہوتی ہے. اب بہو میں ساس میں معلوم کرنا پڑتا ہے آپ میں بہو ساس کون ہے. اگر آپ پہلے خواتین بھی دیکھ رہے ہیں حقیقت مطلب وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قدر ینگ دکھیں کہ کوئی تمیز نہ باقی رہے کہ بیٹی میں، ماں میں، بہو میں. تو یہ نہیں شیزا بھی یہ خبط ہے. یہ خبط ہے کہ بھائی جب ایک عمر ہے کہ عمر کے ساتھ ذرا تدبر ہو، عمر کے ساتھ ذرا تفکر ہو، عمر کے ساتھ ذرا میچورٹی آئے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ بڑھاپا بھی اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے. وہ ہے نا بھائی، بڑھاپا ہے کہ آپ ایمان میں بوڑھے ہو گئے، مطلب زندگی بھر ایمان کے ساتھ ماشاءاللہ آپ بوڑھے ہوئے. بہت بڑی بات ہے کہ 70 سال سے آپ مسلمان ہیں، آپ نے 80 سال مسلمان ہیں، آپ نے تقریباً 60 رمضان دیکھے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کو حضور فرمائے بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو آپ چھپا کر بچوں کے لیے بچے بننے کی کوشش مت کریں. ابھی بچے تو بھی محروم ہیں، انہوں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں، اتنے جمعے نہیں دیکھے جتنے دیکھیں، رمضان عیدین اتنی نہیں دیکھے جتنے آپ نے دیکھے. تو بھئی آپ کو تو اس پہ ہی ہونا چاہیے الحمدللہ ہم کو تو. لیکن وہ ایک عجیب ہے اینٹی ایجنگ کریم، اینٹی ایجنگ دوائیاں، اینٹی، تو وہ غیر مسلم کریں وہ خپتی ہیں، وہ بیچاروں کے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آپ پاس تو ایمان ہے بھائی، آپ کاہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھیں نا 70 سال کا آدمی ہوا، اس کا انتقال ہوا تو اس کی مغفرت، 80 سال کا ہوا تو مغفرت. مطلب اس سے سوال ہی نہیں ہوگا کہ بھائی اتنی لمبی عمر اس نے گزاری ایمان پہ. اب جب اس کو دفنایا جائے گا تو بس یہ ہے کہ بھائی یہ تو بخشا ہے. تو اگر آپ جتنے عمر رسیدہ ہو رہے ہیں
اب شفاعت بھائی ہیں. اب شفاعت بھائی نہیں, آپ بتا آپ 80 پلس تو ہے نا. اب آپ نے کتنے جمعے پڑھے؟ 83 ہیں. آپ نے کتنے جمعے پڑھے, کتنے وہ پڑھے, جو کچھ بھی کیا, اور بھی حرکتیں کی, لیکن یہ بھی آپ نے کیا. اب جب آپ جائیں گے قبر میں سمجھے تو انشاءاللہ آپ کی وقت ہوگی, یہ آپ کی گرین لائن ہوگی, آپ پریشان نہ ہو. سنتے یہ ہے کہ سفید بال نوچنا یا ضروری منع ہے, سفید بالوں کو نوچنا. یہ آپ مسئلے جو پوچھتے ہیں بڑے بڑے علماء نے دیکھا ہے کہ وہ داڑھی کو رکھ دے جاتے کالا, بالوں کو نہیں رکھتے. یہ تو پھر آپ کی ناجائز ہے بالکل. میں آپ وہ بن رہے ہیں جو وہ ہیں نہیں. تو مطلب یہ اگر یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے یہ کہ آپ نے داڑھی کو کالا رکھ لگایا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور مستقل طور پہ بول رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی کالی ہے. اس زمانے میں نہیں, وہاں پہ اس زمانے بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کہنا کہ لوگ بننے کی کوشش آپ اس کنٹیکسٹ میں بھی دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی الاؤڈ تھا. آپ کو خیر نہیں ہے مسئلہ, وہ آپ کو دن میں 2 دفعہ شیو کرتے ہیں, اب کہ تھوڑی سی آ جائے گی تو سفید نکلے گی, کچھ پتہ چلے گا. تو صاحب یہ دونوں باتوں کو یاد رکھیے گا. اس میں مختلف زاویے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو یاد رکھیں گے جو بھی ہے اپنے گھر پہ پلیز اس کا تذکرہ کریے, جو بھی ہے کہ علم ضرور حاصل کریں, پلیز علم حاصل کریں. اعمال اس کے بعد ہوتے ہیں, علم حاصل کریں گے تبھی ایمان رہے گا. تو اب جہاں پہ بھی آج والدین آمنو ہے نا, اس میں علم مطلب بلٹن ہے. آپ سمجھیں, علم بلٹن ہے. اگر ایمان علم نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں, علم اصل ہے. تو اس لیے سے ابن قیم بار بار پوری کتاب میں اس پہ غور مطلب ایمفسائز کر رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. اور پھر وہی ڈاکٹر صاحب جو کہ وہ میں پھر ریپیٹ کروں گا, قرآن میں دنیاوی علم جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو دماغ سے کھرچ کے پھینک دیں. بچپنے سے ہم لوگ دماغ میں ارے یہ تو دنیاوی علم ہے, ایسی کوئی چیز نہیں. ہر علم نافع جو ہے وہ دینی علم ہے. جی آل نالج, اس میں کوئی بھی چیز مطلب بولنی نہیں ہے. ہر نافع چیز جو ہے نافع چیز ہے. اب جیسے آپ آئی ٹی بات کر رہے ہیں, اب آئی ٹی اتنی نافع چیز ہے کہ اگر آئی ٹی نہیں ہوگی تو آپ 50 کام آپ نہیں کر سکتے. مطلب اب اگر ہمارے بچے آئی ٹی فیلڈ میں جا رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, آپ کہیں گے یہ تو دنیاوی علم ہے. نہیں ہو سکتا بھائی. آپ کریڈٹ کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں نا, یہ صرف آئی ٹی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ آپ پیمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ ابھی اقبال بھائی عمرے پہ گئے, ساری نیویگیشن سسٹم جو ہے سمجھے آپ, جو پورا آئی ٹی پہ چل رہا ہے. آپ حرم شریف جائیے, وہ کہتے ہیں ایپ, پہلے آپ نسخ پر رجسٹر کریں. تو ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں, بوڑھے ہو, ینگ ہو, کوئی دیہاتی ہو, سب کے پاس سب ایپ لیے چلے آ رہے ہیں. اب حرم شریف جانے کے لیے آپ کو ایپ چاہیے, یہ آئی ٹی ہے. اب اگر ہمارے لڑکے لڑکیاں آئی ٹی فیلڈ میں جانا کہیں یار تم تو دنیاوی ہو گئے, بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے بھائی. ہر علم نافع جو ہے وہ دینی علم ہے. تو اس لیے اس کو کھرچ کے پھینک دیں. اسی لیے ہمارا صرف آپ کا ہمارا ذہن کیا ہے کہ صدقہ جاریہ ہے تو ہم چلیے ہم مدرسہ بنا دیں, اچھی بات ہے بھائی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت کتنی ضرورت ہے یونیورسٹیز کی, ہائر ایجوکیشن کی. آپ سمجھے نا. اب بھائی اس ہائر ایجوکیشن میں کیا ہوگا بھائی, علم نافع ہی تو ہوگا, علم نافع ہی تو ہوگا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی انڈین گورنمنٹ نے فیصلہ, اب شاید آج کل میں ہونا تھا ہو گیا ہوگا, کہ پہلی مرتبہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اس کے لیے کھول رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ہے وہ آ کے انڈیا میں اپنے کیمپسز اسٹیبلش کر سکتی ہے, پہلی مرتبہ. تو اگر یو سی ایف ہے, یو سی ایف اگر چاہے تو باقاعدہ انڈیا میں مطلب اپنے کیمپسز کھول سکتی ہے. اور اس میں گورنمنٹ نے کہا ہم کوئی مداخلت نہیں کریں, سلیبس جو مرضی آئے پڑھائیں, ہم آئیے آپ لوگ. اس کی وجہ یہ کہ انڈین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارا جو بہترین دماغ ہے وہ باہر جا رہا ہے, سلیکان ویلی وغیرہ میں, اور پھر وہ لوگ پلٹ کے آتے نہیں, تو ان کو باہر جانے مت دو, یونیورسٹیز کو یہاں لے آؤ.
आपने India has the most universities combined than all the Muslim. अब इंडिया में क्या है डॉक्टर साहब, अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वॉशिंगटन पोस्ट में आया था परसों तो मैं जो पढ़ रहा था उन्होंने कहा, देखिए इंडिया में 1.8 बिलियन लोग, सॉरी 1.3 बिलियन इंसान है। कह लेंगे इंडिया में जितने हायर कॉलेज, सुनिए हायर कॉलेजेस हैं या हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, वो मतलब जो भी नंबर उन्होंने दिया था राइट, उससे 4 गुना ज्यादा यूएस में। फर्स्ट क्या इंडिया में 1000 कॉलेजेस ऑफ हायर स्टडीज हैं, तो अमेरिका में 4000 है। अच्छा जी, ठीक है। पॉपुलेशन देखिए इंडिया की 1.3, यहां 300 मिलियन, तो 5 गुना तकरीबन यहां पॉपुलेशन कम है, 5 गुना कम है, लेकिन यहां 4 गुना ज्यादा कॉलेजेस हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी है ही यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज कोई है जो वर्ल्ड क्लास है, नॉट सिंगल वन। दे आर नॉट इवन लिस्टेड। इंडिया के 10 आए, 500 में 10 आए। एक है नमल यूनिवर्सिटी नहीं, अरे अभी तो बनी है भाई, उससे डम्स है। मैं अभी जो है not a single one of them are world class universities, and research and development is down problems nothing. तो इस वजह से ये जो है, अब आप उसकी वजह भी है, लेकिन हमारे मदरसे बहुत हैं, हमारे मदरसे बहुत हैं, और आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं उसका आप तनज़्ज़ुल देखिए, तनज़्ज़ुल देखिए, 78 के बाद तो इसमें ये बता हुआ समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। अगर आप सिर्फ मदरसे आप बनाते रहेंगे तो आप वो 3% को कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं 97% पॉपुलेशन को आपको। तो इस वजह से ये तो एक गलत बात है। सदका जारिया कहा जाता है, फौरन आता है चलिए मदरसा खोल ले, भाई बाकी का क्या होगा? हम लोग सोचते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोलना ये गैर इस्लामी चीज है, जब तक ये चीज नहीं निकलेगी हम लोग में तनज़्ज़ुली रहेगा। न्यूयॉर्क में लोन, न्यूयॉर्क में जितने यूनिवर्सिटीज हैं पूरा मिडिल ईस्ट में नहीं है, मिडिल ईस्ट में नहीं है, एक न्यूयॉर्क में है, और जितने PhDs कमिंग आउट ऑफ न्यूयॉर्क वाज मोर देन एंटायर मिडिल ईस्ट। लेकिन हम सब प्रॉब्लम ये है कि आप इतने सब कुछ है यहाँ, इतनी यूनिवर्सिटी सब कुछ है, लेकिन सारे जहन्नम में जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि दीन की जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि दीन की असास होनी चाहिए। जो इल्म अपने खालिक को ना पहचाने, ये कहते हैं कि जो आपका इल्म का जो माहवर होना चाहिए ये कि अपना मकसद ज़िंदगी और अपने खालिक को पहचाने। हमारी अगर बेस बन जाए ना दीनी, मतलब ये कि हमारे मदरसे हमें हमारे बच्चों को तैयार करें, मुसलमान बनाएं, और उसके बाद आगे जितनी मर्जी तालीम दें, जितनी हायर तालीम। मैंने देखा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जो मतलब जमीयत तलबा में ये जो यंग लोग थे उनको दीन पढ़ाया जाता था और साथ में हायर एजुकेशन भी लेते थे, तो ग्रेजुअली वो हाईली एजुकेटेड भी हुए। तो दीन और दुनिया का मतलब वो नहीं है, कुरान सब कुछ, लेकिन कुरान ये कहता है कि तफक्करून सारा कुछ करें, सारा रिसर्च करें, सब कुछ करें, लेकिन जितनी रिसर्च करेंगे ना, अगर एक मुसलमान है ना, वो अगर मॉलिक्यूलर मशीन की वो देखता है ना, मॉलिक्यूलर मशीन क्या है जी, तो एक जो मुसलमान है वो अल्लाह की किबरियाई को देखेगा, और दूसरा जो यहाँ का पढ़ा हुआ है हार्वर्ड का पढ़ा, वो कहेगा कि देखिए या खुद मशीनें बन रही हैं। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो बस डॉक्टर साहब ये डिफरेंस इसीलिए है कि हम लोगों मुसलमान जो है वो तालीम में पीछे चले गए। आप सोचिए जो आप बात कह रहे हैं, अगर क़यादत मुसलमानों के पास होती राइट, तो ये फर्क ना पैदा होता। ये फर्क पैदा ही हुआ, जो आप बात कह रहे हैं वो फर्क इसीलिए पैदा हुआ कि हम लोग ताबे बन गए, मुक़ल्लिद बन गए, हम लोग कायद नहीं बने। आप जो बात है ये चीज सिर्फ कुरान ने बताई, जो आप बता रहे हैं सिर्फ कुरान में है और किसी किताब में नहीं। अब हम लोग जो थे, फर्ज करिए एक मुसलमान जो है वो अगर कॉलेज ग्रेजुएट है, समझा, तो उसमें तो इल्म भी होगा,
اس میں تقویٰ بھی ہوگا, پرہیزگاری بھی ہوگا, اپنے لیول سے ہوگی, لیکن وہ مطلب ایک نمونہ ہوگا. ترکی میں اب انہوں نے ہزارہ مدرسے جی لیکن ہیں وہ یونیورسٹی ٹائپ, جی 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 لیکن وہ مدرسے بنائے ہیں جس میں قرآن اور حدیث اور سب کا بھی علم ہوتا ہے اور ساتھ ہائر ایجوکیشن. یہ جو آپ کی اکیڈمی ہے یہاں پہ میگو, اس کو آپ کس کیٹیگری میں؟ نہیں بھائی, یہ تو الحمدللہ اسلامک اسکول ہے, اس میں ایک سبجیکٹ اسلامک اسکول اسلامک اسٹڈیز کا ہوتا ہے, اور باقی جو ہوتا ہے وہ جو 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 ریگولر ایسے ہی کالجز چاہیے ہمیں. ہاں جو ہے مطلب ایسے مطلب ہو جس میں جو ہے نا آپ کو مطلب دین کو سکھایا جائے, اور دین ہر ایسپیکٹ جو ہے نا, جیوگرافی ہسٹری سب دینی ایسپیکٹ سے سکھایا جائے, بس یہ. تو اس میں آپ سب کے نیت انٹینشن جیسے کہ جو بھی پڑھے ریگولر ایجوکیشن نیت اگر وہ تو اس کا تو ثواب بہت سملرلی کام پہ بھی جاب پہ جب جا رہے ہر جگہ ایوری ڈے مارننگ اف یو میک دیٹ جسٹ دیٹ انٹینشن تو اٹ کنورٹس انٹو جو عبادت. تو مطلب باٹم لائن کہ پوری قوم کو ضروری ہے کہ علم کی طرف توجہ دے, بغیر اس کے جو ہے نا فلاح ممکن ہی نہیں ہے. اور عجیب بدبختی ہم لوگوں پر کہ ہم ہی لوگوں کے پاس یہ چیز ہے, غیروں کے پاس ہے بھی نہیں. پہلی جو وحی آئی اس میں اللہ میں نے کہا علم سیکھو, اقرا بسم ربک الذی خلق. اب جب اقرا کہا تھا تو کچھ سامنے کچھ تھوڑی کیا تھا, میں آپ سے کہوں آپ پڑھیے, آپ کہیں بھائی کیا پڑھیں, پھر ہم آپ یہ دیں گے صاحب آپ یہ پڑھیے, تو کوئی چیز سامنے آپ کو دے رہے نا. وہاں جبریل کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیے, تو کچھ تو حضور فرمایا ما انا بقاری, بھائی میں کچھ پڑھ لکھ نہیں سکتا, سمجھا. تو اس لیے علماء کا اقرا بسم ربک الذی خلق سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام سے آپ شروعات کریے. اب یہاں سے علم کا گویا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو پہلی جو وحی آئی تھی اس میں علم کے پر اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا, اور یہ امت سب سے جاہل قوم بن گئی. ہمارا ایک کالج ہے نارتھ ویسٹ گلوبل کالج, جس میں میں کارپوریٹ چیئرمین ہوں. تو وہاں پہ لوگ یہ سوال بھی نہیں سمجھتے کہ جو ہے ایسے کالجز کو جو ہے پیسہ دیں, سپورٹ کریں. یہی ہے. ارے وہ عجیب و غریب حال ہے ہم لوگوں کا. اس وجہ سے وہ آپ کو یہ علم کی ڈیفینیشن ذہن میں رہنا بہت ضروری تھا, ورنہ ہم ہمیشہ پیچھے رہیں گے. تو بہرحال تو یہ اس میں فرمائیں کہ یہ کیا چل رہا تھا اس میں, یہ یقین کی بات, رائٹ. تو یقین کی بات اگر آپ یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایمان آتا ہے, ایمان کے اوپر جب عمل ہوتا ہے تو وہ یقین بنتا ہے, رائٹ. اور میں پھر بتا جہاں جہاں ایمان ہے اس میں علم بلٹن ہے, سمجھے آپ, علم بلٹن ہے. جب اس پہ عمل کریں گے تو یقین پیدا ہوتا ہے, اور جو اصل چیز جائے گی وہ یقین جائے گی. کتنا یقین ہے آپ سمجھیں. تو مثال کے طور پہ ابھی سورہ جمعہ میں ہم کل پڑھ رہے تھے کہ دیکھیے اللہ فرمایا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. ٹھیک ہے, انا موقنون کہ قیامت کے دن جتنے گناہ گار ہیں وہ سر جھکائے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کیا بہت غلط کیا, بہت گناہ گار ہیں, ہم نے بڑا وقت ضائع کیا, عمر ضائع کی. ایک کام یہ کریے کہ بس اللہ ہم کو ایک چانس اور آپ دے دیں, اور نعمل صالحا, اب کی تو ہم ڈنکے بجا دیں گے, اب کی تو ہم ایسے انا موقنون. اور اب کے ہم لوگ جو ہیں یعنی صرف صاحب ایمان نہیں ہوں گے, اب کی بالکل یقین والے ہوں گے, موقنون بالکل. اللہ نے بس ایک چانس ملتی ہے بس. کلا سیعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین, علم یقین ہوتا ہے, یقین والا علم ہوتا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین کا ہونا چاہیے. تو علم جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے, اس میں یقین والی کیفیت ہو. وہ یقین ہوگا جب اس پہ آپ عمل کرتے رہیں گے. تو اگر جیسے نماز پڑھتے رہیں گے تو یقین بنے گا,
سچ بولیں گے تو یقین بنے گا. اگر سچ نہیں بولیں گے تو یقین نہیں بنے گا. وعدہ وفا کریں گے تو یقین بنے گا, وعدے کی مخالفت کریں گے تو یقین نہیں بنے گا. تو یہ ہے یقین. تو اس کو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یقین بلٹن ہے. اگر یقین نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ کہنے ابو بکر الوراق نے فرمایا الیقین ملاک القلب. ابو بکر الوراق نے ہاں کہ یقین جو ہے وہ دل کے سرمایے میں سے سب سے اہم سرمایہ ہے. یقین یہ دل میں جو باتیں بھی ہیں ان میں سب سے سر فہرست کیا ہے؟ یقین. رائٹ, یقین ہے تو دل ہے, یقین نہیں ہے تو یہ دل نہیں ہے بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے. وہ بھی کمال الایمان. اور یقین جب ہوتا ہے وہی ایمان کو مکمل کرتا ہے. اور وبالیقین عرف اللہ, اور یقین ہی ہے کہ جب آپ کے دل میں آئے گا تو اللہ کو آپ پہچان سکیں گے. وبالعقل عقل عن اللہ, صرف عقل آپ استعمال کریں گے تو آپ کا یقین اللہ پر ختم ہو جائے گا. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو انحصار ہے دین کا عقل پہ نہیں ہے, عقل پہ نہیں ہے. عقل استعمال کرنے کا حکم ہے لیکن عقل کو کل نہیں مانا گیا ہے. عقل استعمال کریے لیکن عقل کو کل مت مانیے. نہیں, اللہ رسول ایک بات کہے آپ کہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک ہماری سمجھ میں بات نہیں آئے گی. یہ نہیں, اللہ نے یہ غلط ہے. آپ عقل استعمال کریں کہ یہ قول اللہ کا ہے نہیں, رسول کا ہے نہیں, اس پہ عقل استعمال کریے. اور جب معلوم ہو گیا اللہ کا قول ہے, رسول کا قول ہے, اب آپ کی عقل شریف میں بات نہیں آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیجیے یہ قصور آپ کی سمجھ کا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. یہ اللہ رسول کا اس میں وہ نہیں ہے. وہ علامہ اقبال کا کیسے شعر ہے عقل کے پر کہ گزر جا عقل سے آگے یہ دور چراغ راہ ہے منزل نہیں. یہ چراغ راہ تو ضرور ہے عقل لیکن منزل نہیں ہے. کہ تو یہ ہے عقل ہے میں تماشائے لبے بان عقل کو نگیٹ کیا ہے. نگیٹ کیا مطلب صرف عقل کل کو نہیں, عقل کل کو, ورنہ عقل تو ہے. وہ عام طور پہ کہتے ہیں اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان ہے آپ, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. اس میں سے یہ ہے کہ لیکن عقل کو کل مت بنا. جس نے عقل کو آخری چیز بنا دی وہ بھٹک گیا. اس لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا نہیں. ابھی وہ مسلمان ہوا نا تو اس نے کہا بھائی دیکھو اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ہمارا پورا انحصار اس پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول تھے. اب ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے. اس پہ ہم نے عقل کے گھوڑے دوڑا دیے, خوب جستجو کر کے یقین ہو گیا یہ اللہ کے رسول تھے, پکی بات اللہ کے رسول تھے. بس اللہ کے رسول تھے, اب جو انہوں نے کہہ دیا اس پہ ہم عقل نہیں دوڑائیں گے. اب ہمارا کام یہاں تک تھا کہ ان کو مان لیں. اب ہم نے مان لیا, اب ہم عقل, ورنہ اب وضو صرف کرے ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. اب آپ کہیں کہ یہ ہمارے عقل میں بات نہیں آ رہی, بھائی ہمارا وضو نہیں ہے, سمجھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیمم کرو تم پاک ہو جاؤ گے, جاؤ نماز پڑھو. اب تیمم کو آپ کہیں یہ ہمارے عقل میں بات نہیں آ رہی ہے. اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا کہ پانی نہیں ہے تو چلو تیمم کر لو مٹی سے. اب تیمم عقل کے خلاف ہے. بھائی کون آدمی کہے گا کہ مٹی سے یہ کر کے ایک مٹی دو اللہ اکبر نماز پڑھ لی. آپ کو بھائی یہ تو عقل میں بات آنے والی نہیں, پانی ہو تو سمجھ میں بھی آتی پاک ہو گئے, لیکن مٹی سے اور اپنے آپ کو مٹی کر لیا, اس میں کہاں پاک ہو گئے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں, یہاں پہ عقل مت ہے, یہاں پر جو کہتے ہیں حکم تعبدی ہے.
یہ ایک حکم ہے جس سے تمہاری بندگی کا امتحان ہے. یہ مطلب ہے ہر چیز میں صبح شام وضو کرتے ہو تمہاری عقل میں بات آتی ہے کہ دیکھو ہم نے کلی کر لی, منہ صاف ہو گیا, ہاتھ واتھ کرتے بالکل صاف ہو گئے. روز تم کرتے ہو اس میں تمہاری عقل میں بات آتی ہے. تیمم کا ہم کہہ رہے ہیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, بالکل صحیح بات, تمہاری بات سمجھ میں نہیں آنی چاہیے, لیکن یہ میرا حکم ہے. اب تم بندے ہو تو بندے بن کے رہو, سوال مت کرو. تو یہ ایک کہتے ہیں تیمم جو ہے وہ حکم تعبدی ہے. یہ ایک گویا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہاں عقل میں بات نہیں آئے گی, لیکن میاں آپ یہ کریے. جی قرآن میں بار بار آیا ہے کہ افلا یتفکرون, اس سے کیا مراد ہے اللہ کی؟ عقل کی تو ہے کہ عقل استعمال کرو, بالکل کرو اور عقل دوڑاؤ. جی جی, تو وہ جو ہے کہ بالکل نہیں وہی تو بات ہو رہی ہے. صدقنا, نہیں بالکل آپ کریں, اس میں بات وہی تو بات ہو رہی ہے. جتنا جہاں اللہ میں نے کہا ہے وہاں پہ علم کے متعلق کہا ہے, خوب سوچو, خوب ریسرچ کرو, خوب تحقیق کرو, وہ آپ کریے. مطلب اس کو تو اللہ انکریج کر رہا ہے نا اس کو. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان کی بات آئے تو ایمان کی بات میں آپ کو ایمان لانا ہے اللہ کے نبی پر, اور جو کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس وہ آخری بات ہے, سمعنا واطعنا. اب اس میں اللہ رسول کے احکام کو سوال مت کریں آپ کہ ہمارے عقل میں بات نہیں آتی ہے. نہیں, یہاں پہ سمعنا ہے واطعنا ہے. اب ہاں باقی چیز میں آپ ریسرچ کریے. تو ہمارا تو الٹا ہو گیا, جب آپ بتائیں نا پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو چاہے مصر ہو, وہاں تحقیق نہیں ہوتی, ریسرچ نہیں ہوتا. قرآن شریف کہتا ہے کہ ریسرچ کرو, ہم کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. تمام ریسرچ کی ذمہ داری ہم نے ویسٹرن کنٹریز کو دی ہوئی ہے, آپ ریسرچ کریے, یعنی آپ کھچڑی پکائیے, جب پک جائے تو ہمارے حضور میں پیش کریے. ابھی جو ہے جب پرائمیئر ہے انگلینڈ کا ہندو, اس کا فادر ان لا جو ہے آئی ٹی گرو کا, اور جو انڈیا گیا تو جو ہے یہ بات کہی اس نے کہ ہماری پوری انسٹیٹیوشن جو ہے وی آر کریٹنگ روبوٹس, اور کوئی ریسرچ کسی یونیورسٹی میں نہیں. تو اب یہ جو بات ہوئی ہے ناصر جو بات ہے کہ یہ جو ہے قرآن شریف جو ہے اس نے تو مطلب ریسرچ کے اوپر اتنا ایمفیسائز کیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے کہ ہم لوگوں کو تو ایک مثال پیش کرنی تھی کہ ہمارے بہترین ریسرچر ہوگا جو بھی ہے, لیکن الحمدللہ پنج وقتہ نمازی ہے, تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا نا بیلنسنگ کا, وہ ہم نے پیش نہیں کیا. میں پھر جتنا بھی آپ زیادہ آگے جائیں گے نا اتنا ہی آپ زیادہ پکے مسلمان. آپ جو مائکروسکوپ الٹرا مائکروسکوپک جو اسٹرکچرز ایٹم کی آ رہی ہیں آپ پڑھیں تو کوئی بندہ بیوقوف ترین بندہ ہوگا جو اللہ میں ایمان لاتا ہے. آپ کو یہ دوربین بھیجی ہے جو باہر دیکھ رہی ہے, جو کوئی دکھا رہی ہے, تو جتنا زیادہ ریسرچ کرتے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ علم کی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بعض صحابہ نے فرمایا انہوں نے کہ رأیت الجنہ والنار حقیقتاً, انہوں نے کہا بھائی میں نے جنت اور جہنم دونوں کو حقیقی طور پہ دیکھا ہے. جنت اور جنت کو حقیقی طور پہ دیکھا ہے. تو کہا گیا بھائی وقیل لہو وکیف, کہا گیا بھائی یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے بہت عمدہ جواب دیا, کہا کہ رأیتہما بعینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ان دونوں کو جنت جہنم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا ہے. تو مطلب اتنا یقین ہے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا جنت ایسی ہوگی, تو ہم نے آنکھیں بند کر اتفاق اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ایسی ہوگی, جہنم ایسی ہوگی تو بس ایسی ہوگی. یہ یقین ہے نا, یہ یقین ہے, یہ صرف علم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, علم نہیں ہے بلکہ یہ یقین ہے. تو کہہ رہے ہم نے یہ سمجھیے جنت و جہنم کو حقیقی طور پر دیکھا ہے آپ. اب یہ یقینی والی کیفیت ہے. تو بس اتنا ہی رکھیے صاحب, اس کے بعد تو یہ یقین کیا ہے. میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دوں, جتنے عقلیتیں ہیں رائٹ, جب تک ان میں علم نہیں آئے گا
وہ کبھی اس کے اپنے رستے سے نکل نہیں پائیں گے، نہیں نکل پائیں گے۔ علم ضروری ہے، علم سے نالج ہے، مطلب پھر ہم نے دین میں کوئی دنیاوی نالج جیسی کوئی چیز نہیں، سورے ہر علم نافع جو ہے، جو بینیفیشل نالج ہے وہ دین ہے۔ اس کو سن لیں، اس کو لوگوں کو بھی بتائیں، خود بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، سمجھے؟ کیونکہ سب کا مولوی بننا نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ یہ کہ الحمدللہ ایسا ممکن ہے۔ وہ وہی 2-2.5-3% مولوی بنیں گے، عالم بنیں گے، باقی جو 97-98% ہے وہ مدرسے نہیں جائے گی، رائٹ، اور نہ وہ حکم ہے۔ تو جو باقی جو اس کالج سے جا رہے ہیں وہ خالص دینی عمل ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ دعا فرما لیں۔ اللہم السلام کے السلام بارک ربنا تعالی یا جلال الاکرام۔ اللہ ہم سب پہ اجمعون قبول فرما، اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنا، اللہ ہم کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بھی اچھے اچھے کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ انصاری بھائی جو ہے